وبارك وسلم تسليما كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مضبوط مومن، قوی مومن، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. آج سمجھ میں آیا کہ آپ لوگ قوی مومن ہیں، اور جگہ اور دفعہ جو ہے چھرپنا مار کے بھاگ جاتے تھے. کرسی سب خالی رہتی تھی تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ چرکا پھٹ گیا. آج ماشاءاللہ اور علاقے میں حضرت مولانا عالمگیر صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے، اور کہیں سنا ہوگا لوگوں نے، لیکن ہمارے علاقے میں نہیں ہوئی ایسی تقریر. بڑی زبردست، ہمدرد سے بھری ہوئی، آپ کے مدرسے کے درد سے بھرا ہوا دل انہوں نے نچھاور کر دیا. آپ کیا نچھاور کریں گے وہ تو وقت بتائے گا، سال بتائے گا، آنے والا دن وہ آخری جو آج کا دن ہے وہ بتائے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں بچہ تو رہتا نہیں، رہتا ہے نہیں رہتا ہے. اگر یہ بستی والے چاہیں تو 10 بچوں کی خوراک جمع کر سکتے ہیں ایک مہینے میں. ایک مہینے تک آپ کھلا سکتے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسہ 100 سینکڑے کا نام نہیں ہے، اس میں 5 طالب علم ہوں، 2 طالب علم ہوں، 1 طالب علم ہو اور جاگیر کے ہوں تو اللہ تعالی جل شانہ اس گاؤں میں برکت عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بستی کو آباد کرنا چاہتے ہو تو مکتب قائم کرو. حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ جنہوں نے بہشتی زیور لکھی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اور اگر اور برکت لانا چاہتے ہو تو مدرسے میں جاگیر کے بچے رکھو. یہ ہم تو نہ کہہ لیے، اگر ہم کہہ لیے اللہ تو ہم نے کوٹ ہمارا کوٹ پھٹبے نہیں کرے. ہم سچی بات کہا ہے، آپ کو اعتماد ہو جانا چاہیے. آپ لوگ سنتے ہیں بہت درد سے، جب مولانا کی تقریر جو ہو رہی تھی آپ لوگ جس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے، ہم کو تعجب معلوم ہو رہا تھا کہ یہی دارالعلوم رشیدیہ ہے جو چند سال پہلے تھے. اس مدرسے کو مدرسہ بنانا یہ میرے حصے کا ہے. میں نے اس کو مدرسہ بنایا، مدرسے کا نام میں نے دیا، نہیں تو ہمارے بزرگوں کا ایک جتھا تھا جہاں میٹنگ ہوئی تھی، سب لوگوں نے کہا اس کو مکتب بنایا جائے. ہم نے کہا کہ کوئی اور لحاظ کیا جائے. ہمارے بڑے بھی تھے، حکیم ظاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا اظہار صاحب رحمت برکاتہم تھے، اور کئی علماء تھے. حضرت مولانا عبدالحسن صاحب بھی تھے. اتنے بڑے شخص اور شخصیت کے سامنے ہم جیسے نوجوانوں کا زبان کھولنا اچھا نہیں لگتا. میں تو بہت سکڑ کے رہتا ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے، چاہے وہ بزرگ 1 ہاتھ کیوں ہو یا 10 ہاتھ. ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے عمر میں 1 دن کے بڑے، تب وہ ہمارے بزرگ. نہیں بڑے ہیں تو کیا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا تھے. انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. تو حضور کے چچا جب ایمان لائے تو
تو حضور تو چھٹے تھے، گودی کے کھلایا تھا، مگر جب آپ نبی ہو گئے اور خواجہ عباس جو ہے ایمان لائے تو کیا کہتے تھے؟ بھتیجے نہیں، اے بھتیجا ادھر آ، اے بھتیجا ادھر آ، ایک کام کر دے بھتیجا، نہیں یا رسول اللہ. ارے بابا، اب کوئی کہ بیٹا مولانا رہے تو باپ تو کہو تو کوئی ہو مولوی صاحب، اور کوئی کہی ہو مولانا ذرا یہ کام کرو. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بڑے عمر کے تھے جنہوں نے گودی کھلایا تھا، اس چچا کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر فیصلہ ہوا کہ مکتب کھولا جائے، اس کو مکتب رکھا جائے سبوں کے سامنے، بے حیا ہو کر، ہمت کر کے. میں نے کہا کہ صاحب مدرسہ کی نیت کچھ اور ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. سر پر ان کے پڑے گا، وہ اٹھائیں گے، وہ چلائیں گے، مگر یہ مدرسہ رہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد تھی کہ گاؤں میں اگر برکت لانی ہے تو مکتب قائم کرو. تو مکتب کی جگہ تو تعلیم ہوتی ہے، مدرسے میں بھی اور مکتب میں بھی. مکتب میں تھوڑی چھوٹی تعلیم ہوتی ہے اور اس میں اونچی تعلیم ہوتی ہے. تو حضرت مولانا اظہار صاحب، حضرت ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، ہمارے بڑے بزرگ تھے، یادگار تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مولوی اشتیاق صحیح کر، مولوی اشتیاق صحیح کر رہے ہیں، لہذا یہ مدرسہ ہی رہے گا. لیکن یہ نامساعد حالات کہتے ہیں، نامناسب حالات کہتے ہیں. تو اس کے آنے جانے سے مدرسہ اٹھتا رہا، گرتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا. جیسے اسلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غالب نہیں ہوئے، ہمیشہ مغلوب رہے. مکے میں مار کھایا، گالی سن، لٹیائے گئے، بچیائے گئے، اور کیا 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 گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن حضور کا جب وقت آیا تو پورا عرب اور عرب کے علاوہ جتنے ممالک اسلامیہ ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے، اسلام کے تابع. ہمارے آقا نے فرمایا کہ اسلام وہاں تک جائے گا جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکے گا. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں اسلام نہیں ہے، کینیا میں، کینیڈا میں، لندن میں، افریقہ میں، مصر میں، دمشق میں نہ پہنچا اسلام، پورے ہندوستان میں پہنچا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وضو بنا رہے تھے. تو کون سی ایسی ہوا چلی خدا کی طرف سے؟ تو حضور نے فرمایا اطیب الریح ریح الہندی، سب سے پاکیزہ ہوا، خوشبودار معطر کہاں کی ہوا ہے؟ ہندوستان کی. ہندوستان زندہ باد. کل زندہ باد کر رہے ہو تو چال چلن ٹھیک ہے نا، نماز کچھ کرے مریا تو کنجی لے کے جائے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہمارا ہندوستان کم پاور میں نہیں، عرب کو چھوڑ دیجئے تو پوری دنیا سے بہتر میرا ہندوستان ہے. میرا ہندوستان ہے. ہندوستان کا لحاظ کیجیے. کوئی خلاف بولے تو بولیے گا نہیں، کہیے گا اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے نبی کو
हिंदुस्तान की खुशबू सिंघा दी, अब हमको कोई गम फिक्र नहीं है कि कोई हमको दुनिया से मिटा दे। ना समझे, दुनिया से कोई मिटा नहीं समझे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से हवा चली थी, तो वही हवा है ये मदरसा दारुल उलूम कराची। हर मदरसा है, लेकिन इस मदरसे के साथ हजरत मौलाना हमारे मुफ्ती साहब ने आपसे कहा कि इसको जिंदा रखना है। जिंदा कैसे रखेंगे? ये बसपट्टी के जो ये मोहल्ले वाले हैं, ये जिंदा रखेंगे। आप मुदर्रिस के हमको मालूम है कि 6,000 तनख्वाह है, वो पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं होती है। तो ये मदरसा फिर लड़खड़ाएगा, फिर गिरेगा, फिर बंद होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? वह देखिए बोल भी नहीं करते। ये जवाब आप ही बात ना, जान से हो, जिगर से हो, कपड़े से हो, लत्ते से हो, दाने से हो, पैसे से हो, और मजदूरी करके चाहे खिदमत करनी पड़े, हम इंशाअल्लाह ताला जानो दिल दे देंगे। आप चाहेंगे तो। इमारत शरिया का एक जलसा हुआ, कहीं हुआ, वहां चंदा हुआ, तो हर आदमी अपने इस्तेताअत और कुव्वत के मुताबिक चंदा दे रहे थे। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, यही तो होता है। जिसको जो हैसियत है देता है। अब नाम के लिए दे या काम के लिए दे, वो उसकी मर्जी। एगो बेचारा हर बहवा था, ये जो न मजदूरी करता है, जन बन मजदूर। अब वो ऐलान को सुन रहा था और अंदर अंदर दिल बिसोड़ करके आंखों को मल रहा था। अब कोई आंख से आंसू गिरेगा तो कुछ भी करेगा, चाहे हुआ हो भाई। तो उसने बड़ी चालाकी से इस पर रख करके और अपने माथे के फिकर को वो मिटाना चाहता था। ये अल्लाह, किस कदर मोहताज हूँ कि मैं अपने इमारत शरिया को 1 रुपया चंदा नहीं दे सकता। मन दिल बिसोड़ करके रह गया और उसने उस दिन तय किया कि अब के कभी कोई जलसा इमारत शरिया का होगा तो बगैर हम 1 रुपया दिए नहीं छोड़ेंगे। उस जमाने में रुपए की किल्लत भी थी। और पहले के जमाने का जैसे चारण में खस्सी का गोश्त 1 किलो हमारे बचपन में मिलता था, और 1.25 रुपया में 1 अरहैया चावल मिलता था। एक मिसाल के तौर, उस जमाने में रुपए की कीमत दूसरी थी, अब दूसरी। तो उसने उस दिन से ये तय कर लिया कि जितनी मजदूरी करूंगा उसमें से 1 इंपी को बचा बचा करके रखूंगा। तो पहले 16 आने का 1 रुपया होता था, ना समझा। और 10 पैसे की एगो 10 पैसा ही होती थी, और वो सुराख वाला एगो होता था तांबा का। बूढ़े लोग जानते हैं, तू सब कुछ चीजन, तू सब तो नोट देखा है, सिक्का देखा है। भूर वाला पैसा होता था, उसको इनपी बोला जाता था। और जब 5 पैसा वाला निकला तो उसको इनपी का पचरी कहा जाता था। तब तो 1 आना फूटता था, यानी 6 पैसा का। 6 का 6, 12, 34 के 18, 34 के 18, 6 के 24। 24 इनपी का कितना होता था? 1 रुपया होता था। तो अब उस साल भर में जमा किया, या 6 महीना या 7 महीना कहीं जलसा हुआ, तो वो अब उस आदमी को देखो एकदम सामने बैठा हुआ था। कहा कि 1 रुपया जमा हो गए। आज तक कितनो कुछ हुई, हम स्टेज पर चढ़ के ही चंदा दे भैया। तो ये तो पहले किया, सामने जो सामने वाले रहते ना तो वसूल करते, हाँ भाई लाओ, रखे गए, लिया, रखे गए, लिया, रखे गए। तो वहां पर तो वो जाता है, आगे बढ़ता है, फिर पीछे हट जाता है। वो सोचता है कि कौन शर्म से 1 रुपया दी,
तो वो जो धुक चुका रहा था, तो धुक चुकाने के साथ ये ऊपर वाले जो पैसा जमा कर रहे थे, क्या भाई आगे पीछे हो रहे हो, कुछ देना है क्या? तो कहा देना तो है, लेकिन ये लेकिन क्या होता है? कोई सवाल जवाब है? कहा सवाल जवाब नहीं है। तो यहाँ पर देते हुए शर्माया, तो वो स्टेज पर चढ़ गया। और जो बड़े हजरत थे बैठे हुए कुर्सी पर, तो कहा कि हजरत हम गरीब आदमी हैं। तो कल के क्या बात है, कहना चाहते क्या? तो कहा हजरत हम गरीब आदमी हैं, एक बार ऐसी जलसा हुआ था तो हमारे पास पैसा नहीं था, उस दिन से बड़ा मन था कि एक एक रुपये जमा करेंगे, 1 रुपया होगी तो हम जलसा में जाके देंगे। तो हमारे 1 रुपया को आप कबूल कर लीजिएगा। मौलाना उठे, सीधे उसको पजिया करके कहा बेटा तू कैसे समझ गया कि तेरा 1 रुपया नहीं लिया जाएगा? यहाँ तो हकीर से हकीर चीज भी ली जाएगी। सर सैयद साहब जाजिज ख्याल के हों, लेकिन एक आदमी ने चंदे ने उसमें जूता दिया, मजाक से उसको हकीर समझते हुए कम वक्त चंदा मांगने आए। सर सैयद साहब ने उस जूते को लिया, उसकी मरम्मत कराई और मरम्मत करा के बाजार में बेच दिया, चंदा हो गया और उससे कुछ नहीं। तो चंदा उसने दिया। आप अंदाजा लगाइए कि उस चंदे को अब इमारत ने रखा कि नहीं रखा, लेकिन जमाने तक वह इमारत की अलमारी में बतौर निशानी के रखा होता कि इसमें खुलूस ही खुलूस बढ़ा हुआ है, मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्यादा बात आपसे नहीं करनी है, रात काफी हो गई है, हर चीज का एक हिसाब होता है, इंतहा होती है, इसलिए ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे कि अब तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। अभी अगर नहीं चलने वाला है तो जैसे मुदर्रिस हैं उनको रखिए, उनकी तनख्वाह बढ़ा करके दीजिए, इसलिए कि अब कम दाम में चीजें नहीं मिला करती हैं। अभी कुर्बानी का वक्त आएगा, आप जो 5,000 में खरीद लीजिएगा गाय, 8,000 और 10,000 और 12,000 में तो खर्चियां मिलते हैं। तो जो आदमी आपको इतना करके दिखा दिया तन्हा, हमको ये भी मालूम हुआ कि मौलाना मुफ्ती साहब ने हमारे आपको धनकौल से आदमी भेजा कि बेचारा अकेले है, जाओ उसकी खिदमत करो। इस इदारे में अगर कोई बात उठी तो आज चाय पिलाने के लिए आप ही लोग हैं, खाना खिलाने के लिए आप ही लोग हैं और खिदमत करने के लिए आप ही लोग हैं, तो उससे पहले आके आप लोग खिदमत में शरीक काहे नहीं होते? एक फकीर आता है, बू चारा न दे दो, 1 रुपया दे दे, तेरे पूत का भला। पूत का भला जब कहा जाता है तो औरतों का दिल बाग बाग हो जाता है और कलेजा इतना चौड़ा हो जाता है, पूत का नाम आता है। तो आप भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूत हैं और उन्हीं का ये कारखाना है जिस कारखाने में हमको मजदूरी करनी है, पढ़ना है और पढ़ाना है, दोनों मजदूर है। नाजिम साहब भी और मुदर्रिस साहब भी और तालिब इल्म साहब। आज जो आपकी भीड़ है वो हमने पहले नहीं देखी, आज देख रहा हूँ। और जो आपके बच्चों ने इमसाल मुकालमा पेश किया या तकरीर पेश किया या कुछ भी पेश किया, तो आज हम देखा है कि बाज़ाब्ता उन्होंने हक अदा किया है। मगर हर आदमी 500 पर राजी नहीं है, वो सोचता है कि हम 5 लाख के मालिक हो जाए, 5 लाख का हो जाता है तो करोड़ के मालिक हो जाए। दुनिया के मामले में तो ये सोचा जाता है, और दीन के मामले में मदरसे की तरक्की नहीं होगी, मदरसा बाकी नहीं रहेगा। ये मदरसे की एक एक ईंट और इसका रंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत करेगा कि ये बसपट्टी वाले ने हमारे साथ नहीं दिया, हमारे साथ सलूक नहीं किया, हमारे साथ अखलाक नहीं बरता, हमारी मदद नहीं की, हम कूदते रहे, हम पाका कशी करते रहे, लेकिन इन लोगों ने दाना नहीं डाला। तब क्या कीजिएगा? बहुत बुरा दिन आने वाला है। उस बुरा दिन का आने से पहले हम लोग होशियार हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? दारुल उलूम देवबंद में
ایک طالب علم بنگالی تھا، مر گیا، غالباً شرجامی کا طالب علم تھا وہ، یعنی آدھا ملک جو ہوتا ہے شرجامی تک. تو وہ لڑکا جب مر گیا تو دیکھیے اللہ کا فرشتوں کو اس نے ڈاؤن کر دیا. ہم لوگ جائیں گے تو فرشتہ کے سامنے کچھ چلے گا؟ ہم کو کہا جائے گا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی بیٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ. قم بھی تو ہمارا حال کا ہوئی. ارے باپ رے باپ، یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کون ظالم ہمارے یہاں پر آ گیا؟ ظالم تو یہ ان سوالوں کو ہم سیکھتے نہیں ہیں. اور سیکھیں گے تو نماز پڑھنا پڑے گا، سیکھیں گے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، سیکھیں گے تو کلمہ کو سمجھنا ہوگا، سیکھیں گے تو حج کرنا پڑے گا، سیکھیں گے تو روزہ رکھنا ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہی رمضان آیا ہے، شعبان کے مہینے میں 29 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سارے صحابہ کو تقریر کیے اور سنایا. اور اس میں لکھا ہے بخاری شریف میں شد میزرہ، اپنے لنگی کو کس کے باندھے. کس کے باندھنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دلی رہو جو جور کی لنگی بولے نا، خالی چائے پیتا بول ٹوپی رکھتے نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب ہم کو تیار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے روزے میں فرق نہ آئے. سب اوپری چلا جاتا ہے، نسخہ ہاتھ میں لیا رہتا ہے تاکہ لوگ دیکھے تو کہیں بیمار ہے. جیسے سسرا تیرے کورونا پھٹ گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ اچھی نظر سے دیکھیں گے، بہت گہری نظر سے دیکھیں گے. یہ کم وقت ہے، یہ کھلے عام ہم سے بدماشی کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، اور ڈاکٹروں سے علاج کر کے نسخہ لیتا ہے، دوا لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے کھاتا ہے. ارے کہاں جائیے گا؟ ہماری عورتیں تو منگل پانڈے کے دکان میں جائیے، اب پوہا لال کے یہاں جو ملپوا کھاتی ہے، باقاعدہ مردوں جیسے ناشتہ لیو، 2 روٹی اور سالن لیو. ارے باپ، آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں شراب پینے لگی ہیں، آپ کہاں ہیں؟ گولیاں خرید کے لاتی ہیں، رات کو کھاتی ہیں، وہ شراب کا کام کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ گرتے 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 اسلام کو آپ پسپا کرنا چاہتے ہیں، جیسے رشیدیہ کو آپ پسپا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کیجئے گا ہم کو بتائیے، سب دعا کریں گے، اور تو بغیر دعا کیے ہم اٹھ جائیں. مدرسین کی تنخواہ جو ایک مدرس ہے پوری ہوگی کہ نہیں؟ اور پوری کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ اس اکیلے بندے نے آپ کو کیا کیا کر کے دکھلایا، جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. اس کی تنخواہ مکمل ہونی چاہیے، اور ان کی تنخواہ اگر مکمل ہو جائے اور 5 کو بچہ اگر رکھ لیا جائے تو وہ بھی مدرسہ ہے، 1 بچہ رکھا جائے وہ بھی مدرسہ ہے، 2 بچہ رکھا جائے وہ بھی مدرسہ ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا تو 1 استاد 1 طالب علم، آج جو ہے 8,500 رہتا ہے، 10,000 رہتا ہے. عقل کنواں چلے جائیے، معلوم نہیں 14,000 ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ سب کا انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ارے بولیے نا، انشاءاللہ ضرور ہوگا. بولوے نہ کرو، کانٹ میں آواز ہے نا، اس کا مطلب دل صاف نہیں ہے. ارے گلا نہیں صاف رہتا تو کھکھارتے ہیں نا، مان لے کھکھارا نکل کے کہاں بھاگ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا. کہا کیجیے گا، یہ 2 کو کام کیجیے آپ. اچھا بیٹھیے نا، ارادہ بنائیے نا. ہاں آپ تیار ہیں تو سب تیار ہیں انشاءاللہ. وہ گاؤں والے کو چھوڑیے، ابھی مولانا ہے، مولانا چلائیں گے. آپ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ ہیں
جو اپنا بل دکھاتے ہیں اور لاتے ہیں اور دیتے ہیں اور کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مولانا اپنا سمجھیں گے۔ مولانا ہم سے ایک مرتبہ ان کی بات ہوئی، ہم کا تنخواہ کا مسئلہ، تو کہا کہ تنخواہ کا مسئلہ ہے تو کچھ ہم کر لیتے ہیں، کچھ گاؤں سے مل جاتا ہے، تو یہ بھی کر لیں گے، چلیے صحیح، یہ بھی کر لیں گے۔ آپ بھی کیجیے، آپ لوگوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے، آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ اب یہ اویس مولانا کا مدرسہ نہیں رہ گیا، یہ عزیز الرحمان محفوظ کا نہیں رہ گیا، اب یہ قوم کی سمپتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہے، اس ارادے سے کرنا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ مل کر کے انشاءاللہ اس کام کو انجام دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ آ رہی؟ اب درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، وعزائم مغفرتک، وعزائم مغفرتک، والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ مولائے کریم، اس دعا کے کرنے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ ہم آپ سے مانگیں، اے مولائے کریم، لیکن پھر بھی دل میں پھپھولا ہے کہ آپ سے ذکر کریں، آپ سے مانگیں، آپ سے درخواست کریں، آپ سے اپنے غموں کا اظہار کریں۔ اے مولائے کریم، یہاں پر جتنے لوگ ہیں یا جتنے لوگ اپنی پریشانی یا کمزوری یا نیند کے غلبے کی وجہ سے چلے گئے، اے مولائے کریم وہ خوش دلی سے نہیں گئے، وہ انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے مجلس سے نکل گئے۔ مولائے کریم ان سب کو معاف فرما، اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو معاف فرما، ان کی ساری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بھی غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف فرما، پورے عابد پور اور بسپٹی کی غلطیوں کو معاف فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے مولا کریم آج سال جو پروگرام ہوا اس میں بچوں نے جو پیش کیا، اے اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ قبول کرنے کے ساتھ اس پروگرام کو جاری فرما، مدرسے کی آپ سرپرستی فرما۔ مولا کریم ہم سے نہیں ہو سکا، ہمارے دل میں فرق ہے، ہمارے دل میں تفریق ہے، ہمارے دل میں ٹوٹ ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایسی کرم فرمائی فرما کہ اب دارالعلوم رشیدیہ کبھی جھکنے نہ پائے، گرنے نہ پائے، اگڑنے نہ پائے۔ اے مولا کریم ایسا کرم فرما
اے مولا کریم دارالعلوم سے نکلا ہوا اور رشیدیہ مولانا عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ، مولا کریم جو اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے سہائے ستہ پڑھایا کرتے تھے، دورے کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اے مولا کریم اس ادارے میں بھی اپنی برکت نازل فرما، اے اللہ اپنے حرمت کی قسم، اے مولا کریم اس مدرسے پر نظر ثانی فرما، اے مولا کریم ہم تم سے نا امید نہیں ہیں، ہماری حرکتیں نا امید ہیں، اے مولا کریم ہماری حرکتوں کو خصلتوں کو جو پاک ہوں وہ مجتمع فرما، اور جو ناپاک ہوں اس کو ہمارے دل سے خروج کر کے نکال دیجئے، اے مولا کریم یہ مظہر اور یہ نمونہ جو حضرت مولانا مفتی عالمگیر صاحب دامت ظلہ کی وجہ سے دیکھنے میں آئی ہیں، اس حسین منظر کو تا قیامت قائم رکھ، اے مولا کریم مدرسہ رشیدیہ کو اب زیادہ رسوا نہ فرما، اے اللہ گناہ تو ہمارے ہیں، غلطیاں ہماری ہیں اور ہم الگ ہیں، ہمارا دل الگ ہے، لیکن اے مولا کریم ان اینٹ اور گاڑے کی عمارت کو جس کا نام جامعہ رشیدیہ ہے، اے مولا کریم اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو مجتمع فرما، بس پٹی کے اس محلے کے لوگوں کو مجتمع فرما اور مل جل کر کے اس ادارے کو قائم دائم فرما، اے مولا کریم اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اے مولا کریم یہ کوئی پہاڑ کا کھو نہیں ہے، یہ کوئی درہ نہیں ہے جس میں اکیلے بیٹھ کے صرف تیری عبادت کی جائے، اے مولا کریم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام رشیدیہ دارالعلوم کے ارد گرد کے مسلمانوں کے ساتھ تنہا عبادت نہ کریں، سب مل کر کے عبادت کریں، سب ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہم پورے لگن کے ساتھ اس مدرسے کو چلنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اے اللہ ان صورتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم اس جلسے کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ جو مناظر آپ نے دکھائے ہیں بچوں سے اور بھائیوں سے جو مل جل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بجنے والا ہے، ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، ہمارے بچیاں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے بوڑھے بھی ہیں، اے مولا کریم تیرے نبی فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر پہلا لقمہ بچے کو کھلا دیا جاتا ہے تو اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا، اے مولا کریم جس میں بوڑھے ہوتے ہیں، اے اللہ بوڑھے کا درجہ بمقابل نبی کے ہوتا ہے، اے اللہ ان بوڑھوں کے صدقے میں جو مدرسے کے بانی ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں اور ہمارے حاجی صاحب بھی بوڑھے ہیں، اے اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عبادتیں اور وظائف اور پابندیاں اور جماعت کی پابندیاں اے اللہ آپ نے دیکھی ہے، ان دونوں بزرگوں کو اور جتنے بزرگ ہیں ہمارے اس محلے میں، اے اللہ ان بزرگوں کے حوالے سے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس مدرسے پر رحم و کرم فرما، اے مولا کریم آپ چاہے گا تو آپ کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا، اے اللہ آپ چاہیں گے تو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن میرے مولا تو بھی تو جلائے گا ہمارے انہی بھائیوں کے واسطے سے، اے مولا کریم ہمارے ان بھائیوں کو صوم و صلات کی پابندی عطا فرما اور ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد جو پڑھنے آتی ہیں ان کو ثابت قدمی عطا فرما، ان کو علم سے معمور فرما، تاکہ ہمارے بعد یہ سارے بچے عالم دین ہو کر حافظ قرآن ہو کر تیرے دین کی اشاعت و نشر و اشاعت میں حصہ لیں اور آپ کا نام آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کریں، اے مولا کریم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو حادثے سے حفاظت فرما، اے اللہ کھڑے اٹھے بیٹھے ہر حال میں ہماری حفاظت فرما، اے مولا کریم تو ہی کہہ دے کہ تیرے سوا کون مسلمانوں کا رہنما ہے، کون مسلمانوں کا مددگار ہے، کون مسلمانوں کا محافظ اور نگراں ہے، اے مولا کریم تیرے سوا نہیں ہے، اے اللہ
اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مولا کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما، جتنے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے مقابر ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا حق بھی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ مولا کریم خاص کر مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مولانا اویس صاحب کی، حاجی اسلام صاحب کی، اور جتنے بزرگان دین ہیں عمر میں بڑے ہیں، اے اللہ سب کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رکھ، سب پر قائم دائم رکھ۔ اے اللہ مولانا مفتی صاحب کی سرپرستی میں اے اللہ آج ہم ہیں، کل بھی ہم انہی کی سرپرستی میں اس مدرسے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن ہم جگے ہوئے ہیں، اس لیے جگے ہوئے ہیں، تیرے ادارے کے لیے جگے ہوئے ہیں، تیرے نبی کے مدرسے کے لیے جگے ہوئے ہیں، تیرے نام کے روشن کرنے کے لیے جگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اے مولا کریم اس رات کو اور اس ہاتھ کو اور تمام لوگوں کے ساتھ کو قبول فرما، اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو ایک مہربان آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، بس پٹی پر کرم فرما، سارے جہان پر کرم فرما۔ اے مولا کریم، مولانا اویس صاحب کو دیکھیے کتنے بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اے اللہ ایسی صورت میں نہ عقل کام کرتی ہے نہ جسم کام کرتا ہے، اب بیچارے سویرے آئے تب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم یہ ہمت کس نے دی؟ آپ کی محبت نے دی، ان کو مدرسے سے محبت ہے۔ اے اللہ سارے لوگوں کے دل میں اس مدرسے کی محبت کو ڈال دے، اور ہم سب پر حشر کے دن مولا کریم اسی مدرسے کے حوالے سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ دنیا میں بھی مغفرت فرما، آخرت میں بھی مغفرت فرما، اور ہماری زندگی کے لیے جو برکتیں ہیں اے اللہ اس برکت سے ہم سب کو ہمکنار فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ منہ پر